کہتا ہے یہ دونوں گروہ اکٹھے ہو گئے، ایک وہ کہ جن کی نگاہ صرف انسان کی طبعی یا جسمانی زندگی کے اوپر ہے، وہاں اقدار و احکام خداوندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف امیجیٹ گین، مفاد عاجلہ، طبعی زندگی، یہ جہنم والے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن کی نگاہ انسانی ذات کے اوپر، خدا کی اقدار کے اوپر، جو خدا کو بھلاتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی ذات کو نہیں بھلاتے، یہ اصحاب الجنت ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعی کچھ کمایا، کچھ نفع اٹھایا، فائزون جو ہے، فوز اچیومنٹ کو کہتے ہیں کہ کچھ حاصل کیا۔ یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، تمام مذاہب میں تصور نجات کا ہے، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، قرآن میں تصور فوز کا ہے، کچھ حاصل کرنا، اچیو کرنا، اولئک هم الفائزون۔ کہا یہ چیزیں قرآن کے اندر تم کو ملیں گی، جو کچھ ہم بتا رہے ہیں، قرآن کی عظمت ایک مثال ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اسلوب بیان اور الفاظ کا ترتیب دیکھ رہے ہیں آدھا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ کہا ہم یہ مثال کے طور پہ بات سمجھا رہے ہیں، سچ مجھ نہ سمجھ لینا۔ کہا قرآن تو وہ ہے کہ اگر ہمیں اسے قلب کوہ میں نازل کر دیتے پہاڑ کے اندر اور اسے احساس ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ پتھر کس طرح سے کانپنے لگ جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے صاحب۔ انسانوں کے دل اس نے دوسری جگہ کہا کہ یہ پتھر ہے، کہا نہیں، پتھروں سے بھی گئے گزرے، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان کے اندر سے تو پانی کا قطرہ نہیں نکلتا۔ یہ جو اس احساس سے اندر سے پانی کا قطرہ نکل آنا، ہیرا بھی ہے دل تو پتھر ہے، یوں قدر نہیں کچھ ہوتی ہے، ہاں آنسو ہو کر بہہ نکلے پھر جو قطرہ ہے موتی ہے۔ قلب کوہ میں ہم اس کو اتار دیتے اور اسے احساس دے دیتے تو تم دیکھتے کہ کس طرح سے وہ کانپ اٹھتا اور کس طرح سے ندیاں اس کے قلب سے جاری ہو جاتی پانے کی۔ تلک الامثال نضربها للناس، ہم یہ مثالیں بیان کر کے بات سمجھاتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یتفکرون، یہ تیسری بار آ گئی، یفقہون پہلے آیا، یعلمون پھر آیا، لعلہم یتفکرون آیا، دو تین آیتوں کے فاصلے کے اوپر الفاظ چلے جاتے ہیں۔ بات ساری عقل و فکر کی ہے، غور و تدبر کی ہے، قرآن کے اندر سوچنے کی ہے بات، لعلہم یتفکرون۔ اور اس لیے ہے یہ قرآن ایسا کہ یہ اس خدا کا نازل کردہ ہے، اور کون سے خدا کا؟ اور آگے جو 3-4 آیتیں آتی ہیں عزیزان مان، اس میں خدا کی صفات حسنہ میں سے خاصی صفات آ گئی ہیں، پوری کی پوری تو نہیں ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بڑی نمایاں خصائص ہے اور بڑے انداز سے آئی ہیں۔ واللہ الذی، وقت تھوڑا رہ گیا، کون سا خدا ہے جس نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے؟ واللہ الذی، وہ خدا۔ یاد رکھیے کہ ایک تو خدا کی ذات ہے نا، وہ تو ہمارے وہم و گمان اور قیاس اور خیال اور تصور میں بھی نہیں آ سکتی، نہیں جان سکتے۔ دوسری اس کی صفات ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ ہم اس کے متعلق جو صفت متعین کریں، وہ اس نے خود اپنے متعلق جو بتائی ہیں۔ دین کی صحیح بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے، اور اس کا تصور ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بتائی ہیں اور قرآن میں محفوظ ہیں۔ اسی لیے وہ اس سے باہر خدا کو ماننے والوں کو خدا کا ماننے والا تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ نہیں مانتا، وہ انہیں بھی دعوت دیتا ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اس طرح جیسے قرآن نے بتایا ہے۔
کیونکہ قرآن میں جو صفات خداوندی ہیں وہ خود خدا نے اپنے متعلق بتائی ہوئی ہیں. یہ باقی جتنے بھی خدا کے یا مذاہب کے متعلق اختلافات اور جھگڑے اور نزاع ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسانوں نے خدا کو اپنے تصور کے مطابق ڈھالا ہے. قرآن ماننے والا اپنے تصور کا خدا نہیں مانے گا، وہ اس خدا کو مانے گا جس خدا کا تصور قرآن نے متعین کیا. ورنہ وہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو دور ملوکیت میں بنا، جس قسم کا یہاں کا آپ کے یہاں کا سلطان اسی قسم کا ہم نے خدا بنا دیا ہوا. واللہ الذی وہ ہے، اس لیے وہ ذات کے متعلق نہیں بتاتا کیا ہے کیسا ہے، یہ بتاتا ہے لا الہ الا ہو. پہلی بات تو یہ کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں اس کائنات میں اس کے سوا. معاف رکھیے گا، یہ میں عرض کر چکا ہوں بے شمار دفعہ. یہ الہ یا اللہ صاحب اقتدار کو کہتے ہیں، اتھارٹی جس کے پاس ہو، سپریم ہو جو اپنی اتھارٹی کے اندر ہے. اقتدار کے معنی ملوکیت کے زمانے میں اقتدار تو بادشاہ کے پاس ہوتا تھا، تو پھر خدا کو صاحب اقتدار ماننے سے تو اس کا اقتدار چھنتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، پرستش خدا کی جائے گی، حکم ہمارا مانا جائے. اب خدا رہ گیا پرستش کے لیے، تو پرستش تو جس کا جی چاہے جس طرح جی چاہے کرے. الہ اللہ کے معنی ہی ہو گئے معبود. لا الہ الا ہو. دیکھیے اب آتی ہیں آگے صفات خداوندی، کس کس انداز میں آتی ہیں. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پہلے تو یہی چیز آ گئی. پہلے یہ سمجھ لو، سوچ لو، کچھ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے. شہادت تو وہ ہوتا ہے جو محسوس طور پر سامنے آ جائے، غیب وہ جو نگاہوں سے اوجھل ہو. کو وہ غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی. یاد رکھیے یہ غیب اور شہادت کا جو امتیاز ہے یہ ہمارے نقطہ نگاہ سے ہے، یعنی جو ہماری نظروں سے غیب ہے اس کو غیب کہیں گے، جو ہمارے سامنے ہے اس کو شہادت کہیں گے. ورنہ خدا کے علم کی روح سے تو غیب اور شہادت میں فرق نہیں، اس کے تو سامنے ہے سب کچھ. اس کے لیے تو جسے کل آپ فیوچر کہتے ہیں وہ بھی کوئی شے نہیں، نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے. ہر چیز جو ہے اس کے سامنے تو پریزنٹ ہی ہے. اس لیے جب وہ کہے گا نا کہ وہ خدا غیب اور شہادت کو جانتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تمہاری نظروں سے غیب ہے، اوجل ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے. اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ سامان نشو و نما مہیا کرنے والا خدا ہے. وہ جو اس کو یہ نہیں بھی مانتا، وہ بھی جب پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ بیٹھا ہوا یہ کہے کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے، ہاں ٹھیک ہے صاحب اس کو دے دو. یہ دوسری پارٹی کا، ہاں جی اس نے فلان زمانے میں دوسری پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اچھا یہ بات ہے، نکال دو باہر. هو الرحمن الرحیم. کیا خدا ہے صاحب. اور صفات، وقت بھاگتا جا رہا ہے، اور صفات دیکھیے کس طرح سے آ رہی ہیں. پہلے سے الفاظ کو دیکھیے عزیزان مان، کس حسن ترتیل سے اور ترتیب سے قرآن نے اس چیز کو دیا. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ کیا جلال ہے پروکلیمیشن کے اندر. لفظ قرآن کے معنی پروکلیمیشن ہے عزیزان مان، مملکت کی طرف سے جو ایک اعلامیہ شائع ہوا کرتا ہے. کیا اعلامیہ، کس خدا کی طرف سے ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اور ان صفات میں سبحان اللہ عما یشرکون، جو کوئی دوسرا اپنے ذہن سے کوئی صفت اس کے اندر ملاتا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے. منزہ صفات وہی ہیں جو اس نے دی ہیں. اب ان میں سے ایک ایک صفت کے متعلق میں اگر چلوں، کیا عرض کروں، ایک ایک ٹیکسٹ لکھنی پڑے گی اس کے لیے، یوں ہی چلا جاتا ہوں. ایک تو میں یہ عرض کروں گا فرصت مل جائے تو میرا مفہوم القرآن لے کر اس میں یہ جو
آیات ہیں ان کا مفہوم جو میں نے دیا ہے